بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جادو سے توبہ تک، بہت خوبصورت کہانی۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب شہر مٹی کے گھروں سے آباد تھے اور زندگی سادگی سے پہچانی جاتی تھی۔ اسی شہر کے ایک خاموش کونے میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام سلیم تھا۔ سلیم کی زندگی کا آغاز ہی آسان نہ تھا۔ بچپن میں باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ کچھ برس بعد ماں بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ چھوٹی عمر میں ہی اس نے بھوک، محرومی اور لوگوں کی سخت نظریں دیکھ لیں۔ کبھی کھیتوں میں مزدوری، کبھی بازار میں بوجھ اٹھانا، یہی اس کا بچپن اور جوانی تھی۔ وہ سادہ دل انسان تھا، 5 وقت نماز پڑھتا، کسی کا حق نہ مارتا، زبان پر جھوٹ نہ لاتا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس کا ہر کام بگڑ جاتا تھا۔ جس ہاتھ سے کماتا اسی ہاتھ سے نقصان ہو جاتا، جس در پر جاتا وہ در بند ہو جاتا۔ اس نے صبر کیا، بہت صبر۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے اس کی محنت کو ظاہری کامیابی دی۔ تجارت چلی، دولت آئی، عزت ملی، لوگ اس کی مثال دینے لگے، مگر آزمائش ابھی باقی تھی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد نقصان پر نقصان آنے لگا۔ مال لٹ گیا، تجارت ختم، قرض بڑھتا گیا۔ سلیم ایک ایک کر کے سب کچھ کھوتا چلا گیا۔ اب وہی سلیم جو کبھی اللہ پر پورا بھروسہ رکھتا تھا، دل ہی دل میں سوال کرنے لگا، یا اللہ، آخر میرے ساتھ ہی کیوں؟ یہیں سے اس کے ایمان کا امتحان سخت ہو گیا۔ کسی نے ایک دن کہا، یہ سب عام بات نہیں، تم پر کسی نے کچھ کروا دیا ہے۔ یہ بات اس کے دل میں تیر کی طرح اتر گئی۔ پہلے اس نے انکار کیا، مگر جب حالات نہ بدلے تو وہ انہی لوگوں کے پاس جانے لگا جنہیں وہ کبھی گمراہ سمجھتا تھا۔ وہ ایک بابے کے پاس گیا۔ اندھیرا کمرہ، عجیب خوشبو، مدھم آواز۔ بابے نے کہا، تم پر سخت بندش ہے، اگر توڑنی ہے تو جو کہوں گا وہ کرنا پڑے گا۔ پہلے کہا، کسی ویرانے سے الو کا خون لاؤ۔ پھر کہا، قبرستان کی مٹی چاہیے، آدھی رات کو۔ کبھی کہا، کسی جانور کی ہڈی، کبھی کالے دھاگے، کبھی عجیب نشانات۔ سلیم کا دل کانپتا تھا، مگر وہ کرتا گیا، کیونکہ اس نے آسان راستہ چن لیا تھا۔ اس سب کے باوجود حالات بہتر ہونے کی بجائے اور بگڑتے گئے۔ رزق رک گیا، دل میں خوف بیٹھ گیا، گھر میں بے سکونی چھا گئی۔ وہ نماز پڑھتا تھا، مگر اب نماز میں وہ یقین نہ تھا۔ دعا ہوتی تھی، مگر دل اللہ سے زیادہ ان چیزوں میں لگا ہوا تھا۔ ایک دن جمعہ آیا، دل بہت بھاری تھا۔ وہ مسجد چلا گیا۔
اور ایک ستون کے ساتھ بیٹھ گیا۔ نماز کے بعد مولانا صاحب منبر پر آئے۔ مولانا نے کہا، میرے بھائیوں، یاد رکھو، آزمائش اللہ کی ناراضگی نہیں بلکہ ایمان کی پہچان ہوتی ہے۔ لیکن جب انسان آزمائش میں غلط دروازے کھٹکھٹاتا ہے تو وہ خود اپنے لیے تباہی چن لیتا ہے۔ پھر مولانا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ سنایا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا، مگر اللہ نے سورہ فلق اور سورہ ناس کے ذریعے گرہیں کھول دیں۔ مولانا کی آواز سخت ہو گئی، یاد رکھو، جو شخص جادو توڑنے کے لیے جادو کا سہارا لیتا ہے وہ سب سے پہلے ایمان کی سرحد سے باہر قدم رکھتا ہے۔ تعویذ، خون، ہڈیاں، یہ سب شرک کے راستے ہیں۔ پھر مولانا نے آسان اور صاف راستہ بتایا۔ رزق چاہتے ہو؟ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھو مگر یقین کے ساتھ۔ فجر کے بعد سورہ الم نشرح کو 11 بار پڑھو اور دل کھول کر دعا کرو، اور دن رات یہ آیت زبان پر رکھو، ان مع العسر یسرا۔ مشکل کے ساتھ آسانی ضرور ہے۔ جادو ختم کرنے کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس کا سہارا لو۔ سلیم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے لگا کہ یہ جیسے سب باتیں اسی کے لیے کہی جا رہی ہوں۔ اسی مسجد میں اس نے دل ہی دل میں توبہ کی، تعویذ اتار دیے، بابوں کا راستہ چھوڑ دیا اور پہلی بار سجدے میں جا کر کہا، یا اللہ، مشکل دے مگر خود سے جدا نہ کرنا۔ وقت گزرا، مسائل ختم نہ ہوئے مگر دل مضبوط ہو گیا۔ رزق تھوڑا آیا مگر حلال اور بابرکت آیا۔ سلیم کو اب سمجھ آ چکی تھی، اصل نقصان غربت نہیں، ایمان کا کمزور ہونا ہے، اور اصل حفاظت صرف اللہ ہے۔ اور یوں سلیم کو یہ حقیقت سمجھ آ گئی کہ رزق کی کنجیاں انسانوں، بابوں یا تعویذوں کے پاس نہیں ہوتیں بلکہ وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ قرآن کوئی تعویذ نہیں بلکہ ہدایت ہے، اور جو دل اسے یقین کے ساتھ تھام لے وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ تقدیر کے فیصلے بندوں کے ڈر سے نہیں بدلتے بلکہ رب پر بھروسے سے آسان ہو جاتے ہیں۔ جب ایمان مضبوط ہو تو آزمائشیں بھی عبادت بن جاتی ہیں، اور جب دل اللہ سے جڑ جائے تو اندھیری راتوں میں بھی راستہ روشن ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔